والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ان قید الشیطان کان ضعیفا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی یہ 10ویں رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ سلسلہ کلام جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے چل رہا ہے، اور پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی کہ رب کائنات نے اہل ایمان کو تاکید فرمائی کہ اپنے ہتھیار تیار رکھو، ہتھیار بند رہو، کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہ اپناؤ، اور جو کچھ سامان تم سے ہو سکتا ہے تم کرو، باقی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو حکم دیا گیا تھا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اور علیحدہ علیحدہ دستوں کی شکل میں یا اجتماعی طور پر، یعنی جیسی بھی ضرورت ہو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو۔ یہ وہ دور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کا دور تھا، یعنی مدنی دور تھا۔ ہر طرف مسلمانوں کی فوجیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جانیں، اپنی مال سب کچھ نچھاور کر رہے تھے۔ تو اسی حوالے سے آگے بات کی جا رہی ہے کہ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ دیکھیں کیسا انداز اپنایا، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور آج بھی دیکھ لیں بالکل وہی حالات ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، جبکہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، وہ بچے، عورتیں اور مرد جو کمزور سمجھ کر دبا لیے گئے ہیں، وہ یقولون، فریاد کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، ہمارا جینا محال کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ یہ فریاد ان لوگوں کی تھی کہ جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے علاقوں میں اسلام قبول کر چکے تھے اور بہت غریب تھے، اتنی استطاعت نہیں تھی کہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں، انہیں ستایا جا رہا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ تو وہ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں اس بستی سے نکال جس کے ظالم، یہ باشندے بہت ظالم ہو گئے ہیں، ہمیں طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے اور ایمان کے راستے کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی سرپرست عطا فرما دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے تو اپنی طرف سے کوئی مددگار پیدا کر دے۔ یہی صورتحال آج ہے۔ پرسوں ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ وہ پٹی چل رہی ہے کہ غزہ سے ایک نمائندہ یہاں آیا ہوا ہے، اور اس نے اپنا خط جو ہے اپنی حکومت کا غزہ کے وہاں سے خط ہمارے صدر کو، وزیر اعظم کو پہنچایا ہے، اور اس میں فریاد کی گئی ہے کہ اس وقت 2 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، اگر $1 بھی سب دیں تو $2 ارب ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے، اور ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے، ہم اسے اپنی سرزمین پر قابض نہیں ہونے دیں گے جیسا کہ ان کا منصوبہ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں رات بھی وہ خبر چل رہی تھی کہ دنیا سے 1500 لوگ اس بات کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ وہ کوئی کشتیاں انہوں نے ہائر کی ہیں، اس میں سامان انہوں نے لادا ہے، اور وہ سمندر کے راستے سے غزہ کی طرف سفر کریں گے، اور وہ اس بات کا تہیہ کر چکے ہیں کہ بے شک ہمیں ڈبو دیا جائے،
ہم دنیا کے سامنے اس طرح سے اپنا احتجاج کریں گے کہ دنیا کے ضمیر کو جگائیں گے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی 2 سال ہو گئے ہیں جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج 62,000 سے زیادہ تعداد ہو چکی ہے جو اپنے جان کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، اور کوئی 1.5 لاکھ کے قریب افراد یہ ہیں کہ کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے۔ تو وہ فریاد کر رہے ہیں کہ کتنے ممالک موجود ہیں، 56-57 ممالک ہیں، کیا کسی اس دنیا میں کسی اور مذہب کے پیروکار اتنی بڑی سلطنتوں کے مالک ہیں جتنا پاکستان اور دوسرے ممالک ہیں؟ یعنی 56-57 ممالک، جس میں کتنی بڑی آبادی، کتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں، کوئی بول نہیں رہا، کوئی ان کی مدد کو اٹھ نہیں رہا۔ حالانکہ صرف بائیکاٹ ہی کر دیں صرف ان مخالفوں کا تو یہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا، حالات کو تبدیل کرنے کا اللہ باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہماری طرف کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد و نصرت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ رات بھی ہم پڑھ رہے تھے، وہ پٹی چل رہی تھی کہ امریکی نمائندہ آیا ہوا ہے اور وہ مختلف معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں، اور معاہدے کیا ہیں کہ پاکستان میں جو تانبا ہے، جو سونا ہے، جو ٹنگسٹن ہے اور قیمتی دھاتیں ہیں، وہ یہاں سے نکال کر امریکہ جائیں گی اور وہاں ان کی پیوریفیکیشن ہوگی۔ وہ جو ہمیں بتا دیں گے کہ بھئی اتنا کھوٹ ہے، اتنا نکلا ہے، بس ہمارے، یعنی یہ منصوبے بن رہے ہیں، یہ واضح کل معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں اس چیز پر جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ قرآن آفاقی کتاب ہے ہمیشہ کے لیے، آج بالکل حرف بر حرف ہم پر یہ صادق آ رہی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، ان عورتوں، مردوں اور بچوں کے لیے جو پکار رہے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے بہت ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی سرپرست بنا دے، ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار پیدا کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، دیکھو ایمان کا تقاضا ہے یہ، فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ تو طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ طاغوت سے مراد اللہ کی سرکش اور باغی ہستی ہے، طاغوت سے ہی لفظ طغیانی بنا ہے۔ جب دریا اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے، یہ دریا سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، اپنے راستے سے ہٹ رہا ہے، تو وہی لفظ ہے یہ۔ فرمایا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء شیطان، پس اے مسلمانوں تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، شیطان کے ساتھیوں سے جنگ کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو تدبیریں ہیں یقیناً کمزور ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کا علم، جس کی حکمت، جس کے فرمان میں شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ فرما رہا ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیریں سب کمزور ہیں، لہذا گھبراؤ مت، اللہ پہ بھروسہ کرو، ہمت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہی ہمارے لیے پیغام ہے۔ ہمارے ملک پاکستان سے بھی 5 افراد کا گروہ جا رہا ہے، ان کشتیوں کے ہمراہ جو ہے، جو سامان لے کر جا رہی ہیں، اور اس میں جو قیادت کر رہے ہیں وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد ہیں، جو کہ اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں اسلامی ملکوں کے ضمیروں کو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں ڈبو دیا جائے، مار دیا جائے، ہم بہرحال وہاں جائیں گے اور یہ سامان اپنے بھائیوں کے لیے، اور دنیا اس کو دیکھے گی، دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔
یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.